حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم حنفی ہیں نا، اس حساب سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم حنفی کیوں ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ آج کل فتنے بہت زیادہ، لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے بات کریں، آپ حنفی کی بات کرتے ہیں، آپ ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے 4 ماخذ ہیں۔ شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ کو 4 جگہ سے مل سکتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک میں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو قرآن پاک کو دیکھیں، اگر اس میں سے مل جائے تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسی پہ عمل کریں۔ اگر قرآن پاک میں وہ مسئلہ نہ ملے، ہے ہر چیز کا حال کل رطب و یابس الا فی کتاب مبین، اللہ فرماتا ہے ہر خشک و تر کو ہم نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اچھا، کسی مسئلے کا آپ کو حل قرآن سے نہیں ملا تو دوسرے نمبر پہ آپ کس میں چلے جائیں؟ حدیث میں چلے جائیں، حدیث میں مسئلے کا حل دیکھیں۔ اگر آپ کو حدیث میں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملا تو تیسری چیز ہے اجماع۔ اجماع کہا جاتا ہے صحابہ کرام کسی مسئلے میں اکٹھے ہو گئے ہوں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم جب اترا، میں آپ کو اجماع کی مثال بتاؤں، قرآن کریم اترا تو اللہ نے قرآن میں کہیں پہ بھی یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو کاغذ کے اوپر لکھ دو۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا، قرآن میں سو حکم نہیں تھا۔ حدیث میں حضور اب صحابہ کو سناتے تھے، بتاتے تھے، تختیوں پہ، اس کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، کھجور کی چھلوں کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، حکم نہیں دیا کہ کاغذوں پہ لکھو۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو چونکہ کاغذ بن گیا تھا تو حضرت عثمان غنی نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو اکٹھے فرما کر یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم قرآن کو ایک جگہ پہ جمع فرما دیں۔ اب سارے صحابہ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، حالانکہ اس کا حکم نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، لیکن چونکہ ساری بڑی ہستیاں، اہل علم لوگ، بزرگ لوگ، وہ ایک مسئلے پہ متفق ہو گئے کہ قرآن کو کتابی شکل میں لکھا جائے، سو حضرت عثمان نے اس کو کتابی شکل میں لکھ دیا۔ اس کو اجماع کہتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ اجماع میں آپ کو مل جائے تو اس پہ عمل کریں۔ چوتھی چیز ہے قیاس۔ قیاس کس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ آپ کو ان تینوں جگہوں پہ نہیں ملا، تینوں جگہوں پہ، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع میں، تینوں جگہوں نہیں ملا، چوتھا درجہ ہے قیاس کا۔ شریعت کے ماخذ ہے، آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں کہ شریعت کے ماخذ کتنے ہیں، وہ آپ کو بولے گا 4۔ تو چوتھی چیز جو قیاس ہے وہ یہ ہے کہ اس جیسا مسئلہ کو قرآن میں، حدیث میں یا اجماع میں حاصل ہوا ہو اور بعد میں کسی بہت بڑے علم والے نے اس مسئلے کو اس روشنی میں نکال کے جناب لوگوں کے لیے مرتب کر دیا ہو کہ اس کا حکم بھی یہ ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے کرنے والے حضرت امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے 12,000 فقہی مسئلے، کچھ اس تعداد آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، 12,000 فقہی مسئلے آپ نے مرتب فرمائے، لکھے۔ مثال کے طور پر اس دور میں چرس نہیں تھی، شراب تھا، اب افیون آ گئی ہے، اس کی مختلف قسم، شیشہ آ گیا ہے، مطلب جدید سے جدید نشے کی قسمیں آ گئی ہیں۔ تو اب بھائی یہ نشہ افیون کا حکم قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو شراب کا حکم ہے، حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ تو ان چیزوں کا حکم، جو ان کی علت ہے، جو ان کا سبب ہے، وہ قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا۔ اس بنیاد پہ جتنی قیامت تک جدید سے جدید چیزیں آتی رہیں گی، اس مطابق قیاس کے مطابق ہم ان کے اوپر حکم لاگو کرتے رہیں گے۔ یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے کیا، یعنی انہوں نے قرآن کو سامنے رکھا، حدیث کو سامنے رکھا، اجماع کو، اب اس کے اوپر پھر انہوں نے مسئلے لکھے۔ اور پھر سارے امام جو بعد میں آئے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے 4 امام ہیں نا، 4 فقہ ہیں ہمارے اہل سنت کے، 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی۔ چاروں امام حضرت امام ابو حنیفہ کے، تینوں امام بعد والے حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ شاگرد کس کے؟ آپ نے 4000 استادوں سے علم حاصل کیا۔ بعد میں حضرت امام، بعد میں وصال ہو گیا نا چاروں اماموں کا، تو بعد میں ان کے شاگرد آپس میں کسی جگہ پہ کسی مسئلے پہ لڑ پڑے۔ حضرت امام شافعی کے شاگردوں نے کہا جی حضرت امام شافعی کا مرتبہ زیادہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کہا امام ابو حنیفہ کا شاگردوں مرتبہ زیادہ ہے۔ ایک اہل اللہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی رکو ذرا، فیصلہ کر لیتے ہیں۔
فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ ایسے کرتے ہیں کہ جو امام شافعی کے شاگرد بیٹھے ہیں نا وہ اپنے استاد کے استاد گنے، اور جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد بیٹھے وہ اپنے استاد کے استاد گنے. اب شروع ہوئے امام شافعی کے جو شاگرد تھے نا وہ اپنے استاد کے استاد گننے. جب 80 پہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہی کچھ معلوم ہے. اور جو ابو حنیفہ کے بیٹھے تھے انہوں نے گننا شروع کیا تو تعداد 4000 تک پہنچ گئی. سو اس بزرگ نے یہ فیصلہ دیا کہ جس بندے نے اتنا علم کا کام کیا، اتنے لوگوں سے علم حاصل کیا، اسی بندے کا علم مرتبہ بھی زیادہ ہے.